السلام علیکم فرینڈز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تھوڑی سی مستی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں محبت کا سوداگر، جو کہ تحریر کیا ہے ثمینہ سیال نے۔ اس کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ مجھے کچھ ایسی غزل پسند ہے مگر میں ان کو سنا نہیں سکتی، کچھ ایسی نظمیں پسند ہیں مگر وہ یاد نہیں رہی مجھے۔ میرے خواب ادھورے ہیں کچھ، میں نے خواب تو بہت دیکھے تھے مگر منزل پہ پہنچ نہ سکی۔ نیند ٹوٹ گئی خواب پورا ہونے سے ہی پہلے، کبھی نہ مل سکے وہ خواب میں بھی تو پھر کیسے مل پائیں گے۔ اصل زندگی میں تو مجھے اچھے لگے، پہلی نظر میں تو کیا وہ دھوکہ تھا؟ میری نظر کا دوسری میں قریب تھے میری سانسوں کے، اور تیسری نظر میں تم نے مجھے کھو دیا بس۔ اور اب مجھے تم جہاں نظر آؤ گے وہاں تمہیں میں کہاں نظر آؤں گی؟ ہمدان درانی۔ وہ ہاسپٹل کی چھت کو گھورتے ہوئے مسلسل ماضی میں کی گئی اس حقیقی محبت کے دھندلکوں میں سستے کھو سی گئی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، ایک بار سنائی نہیں دیتا؟ کسی گونگے بہرے جزیرے سے آئی ہو کیا؟ ہانی اس کے سامنے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ مجھے تو آنٹی نے کہا تھا کہ آپ کے کمرے کی وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، بولنا تو ٹھیک سے آتا نہیں ہے، چلی ہے میری ہمسفر بننے۔ وہ جو باہر نکل آئی تھی اس کی بات پر آنکھیں ڈبڈبائی تھی اس کی، مگر وہ نیچے رکی نہیں تھی، سامنے بنے اپنے خوبصورت بنگلو میں چلی گئی تھی۔ عرش فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ ماما آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اللہ بھلا کرے۔ ہانی کا بیت ساتھ دیتی ہے، بہت ساتھ دیتی ہے، وہ میرا ہر وقت میرا خیال رکھتی ہے، سب پٹانے کے چکر میں ہے موم، آپ سے آپ کا بیٹا چھیننے کے چکر میں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ان کا بی پی ہائی دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اماں کھانا لگائیں جلدی سے، مجھے پھر لائبریری جانا ہے۔ موم، ثریا بیگم کے پوچھنے پر اس نے انہیں بتایا۔ عرش نوروز انٹرنیشنل کی تیاری مکمل کر رہا تھا۔ اسے 4 سال کے لیے ابراڈ جانا تھا۔ اس کا MBA حال ہی میں کمپلیٹ ہوا تھا اور اب اسے ابراڈ جانے کا خواب پورا کرنا تھا۔ عرش نوروز ذہانت کے بہترین ریکارڈ بنا چکا تھا۔ وہ خوبصورت تر سمجھا جاتا تھا اور اس کی چوائس خوبصورت ترین پہ ہوتی تھی۔ وہ پرفیکٹ مانا جاتا تھا، اسے اب پرفیکٹ ترین چیزیں پسند تھیں، انسان ہو یا پھر چیز، اس کے سامنے معنی نہ رکھتی تھی۔ وہ لڑکیوں میں مقبول ترین ہونے کی وجہ سے لڑکیوں سے الرج تھا، اسے لڑکیوں کی عادتیں، فطرت، ادائیں سب ایک سی لگتی تھیں، کسی لڑکی میں فرق نہیں لگتا تھا، اور وہ پرفیکٹ کے چکر میں تنہا رہ گیا۔ مگر یہ سمجھ اسے آخر میں ہی کیوں آئی تھی، جسے سراہا جانے کا چسکا لگ چکا تھا وہ پھر کسی کو کیسے چاہ سکے گا؟ نام بتاؤ گی اپنا اے خوبصورت حسینہ؟ میں کیوں نام بتاؤں گی ایک گیٹ کیپر کو؟ تمہیں اتنا ہینڈسم نوجوان گیٹ کیپر لگ رہا ہے؟ نہیں، لگ تو کچھ اور بھی رہا ہے، مگر میں دل آزاری نہیں کرتی ایسے لوگوں کی۔ وہ جو اسے لوفر کہنا چاہ رہی تھی مگر غور کر گئی۔ خیر، آپ راستہ چھوڑیں گے، مجھے اندر جانا ہے۔ جی ضرور، آئیں اندر۔ اس نے سائڈ سے نکلتے ہوئے اندر قدم بڑھائے۔ وہ سیدھا کچن میں گئی تھی۔ کیا لائی ہو بیٹا؟ آنٹی پھوپھو نے آپ کے لیے بریانی بھیجی ہے، مجھے ہانی سے ملنا تھا۔ توبہ، یہ بھی لے آئی؟ یہ لڑکی اب تک سو رہی ہے، کیا پتہ نہیں اپنے روم میں ہوگی۔ ناشتہ کرنے
ناشتہ کرنے کے بعد اپنے روم میں ہی ہے۔ اچھا میں اسے خود ہی مل لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ تم، میں ذرا ڈنر کی تیاری کر لوں۔ آج چھٹی پہ تھی اور گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اچھا تو وہ گیٹ کیپر آپ کا مہمان ہے؟ ٹی وی لاؤنج میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے اس مہمان کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتی اس نے اس کے گیٹ کھولنے اور پھر اس کو پوچھ گچھ پہ چوٹ کی۔ ہاں ہاں بیٹا، وہ حمدان ہے، میرا اکلوتا بھتیجا، رات کو ہی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ وہ آتا رہتا ہے اکثر، مگر تمہاری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا آنٹی سوری، میں سمجھی آپ نے کوئی گیٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا میں اوپر جا رہی ہوں۔ وہ پھر رکی نہیں تھی، اوپر بھاگ گئی۔ ایپیسوڈ نمبر 2۔ اپنی ذات سے محبت کرنے والے کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔ ام ہانی وہ آئینے میں کھڑی خود کو سمجھا رہی تھی، مگر میں اس دل کا کیا کروں؟ اس نے اپنے دل پہ شہادت کی انگلی رکھی۔ اس کی آنکھوں سے دو موتی نکل کر پھسلے۔ وہ عام تو نہیں تھی، اس کی بس ہائٹ چھوٹی تھی۔ اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اس نے بی اے کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے پسند ہے، اگر اسٹائلش کپڑے جویلری تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہر بات پہ تنقید کرنے والا یہ شخص میرے دل میں کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ کی قیمت کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو عرش نوریز، میری عزت نفس سے زیادہ قیمتی نہیں ہوگی اس کی۔ جاؤ عرش نوریز، جی لو اپنی زندگی، میں آج کے بعد آپ کے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے خود پہ پل باندھتے ہوئے عہد کیا تھا، مگر دل کرلا اٹھا۔ کیا محبت ایسی بھی ہوتی ہے؟ محبت ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر اس محبت کو بھکاری نہیں بننے دینا چاہیے۔ محبت مل جائے تو آسمان سے جا ملاتی ہے اور نہ ملے تو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ میں 5 سال سے شراب کے پیچھے بھاگتی رہی ہوں اور وہ شخص کسی اور کو اپنا بنا کر جا چکا ہے۔ عرش بیٹھو میرے پاس، یہاں اپنے تخت پہ جگہ بناتے ہوئے سمیہ رمضان نے اپنے اس مغرور سے بیٹے کو کہا۔ جی موم، جلدی بتائیں، تم ہر وقت جلدی میں ہوتے ہو بیٹا۔ یہ دنیا ہے موم، یہاں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اس کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ دنیا ہمارے دم سے ہے بیٹا، اسے ہم جیسا بنائیں گے یہ ویسی ہی بنے گی۔ وہ کتایا تھا۔ ماں نے اس کے بگڑتے زاویے پہ ایک نظر ڈالی۔ سمیہ نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحت کرنے سے گریز کیا اور اصل موضوع پہ آ گئی۔ تم ابراڈ جا رہے ہو اور میں اس سے پہلے تمہیں کسی رشتے میں باندھنا چاہتی ہوں، تم شادی کر لو۔ کیا موم آپ ہاں، میں نے ایسی کوئی مذاق والی بات بھی نہیں کی جو تمہیں اچھو لگ گیا ہے۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر سمیہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھا۔ بیٹھو عرش، میرا تمہیں کوئی خیال نہیں آتا میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ اچھا تو آپ اتنی جلدی میرے لیے رشتہ کیسے ڈھونڈیں گی؟ 3 دن ہیں بس آپ کے پاس، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، مگر لڑکی میرے معیار کی ہونی چاہیے۔ آخر کیا ہے تمہارا معیار؟ میں تھک گئی ہوں تمہیں لڑکیاں دکھا دکھا کر، اب اور نہیں، اب تم میری پسند کو ترجیح دو گے عرش اور بس۔ موم یہ زیادتی ہے میرے ساتھ، کوئی تو ہوگا نا میرے جوڑ کا۔ میں نے اگر کسی کو ریجیکٹ کیا بھی ہے تو حق ہے میرا۔ اب آپ جو کریں، مگر آپ بس مجھے بعد میں فورس مت کیجیے گا، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، چلتا ہوں میں۔ اچھا خاصا لیٹ کروا دیا آپ نے۔ بالوں کو پیچھے سیٹ کرتا وہ باہر جا چکا تھا۔ سمیہ رمضان اور مجتبیٰ سمیہ رمضان اور مجتبیٰ رمضان کا ایک ہی بیٹا تھا، عرش نوریز۔ 9 سال بعد اللہ نے انہیں اس نعمت سے نوازا تھا۔ اس کی بلو بھوری آنکھیں اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ان آنکھوں کا رنگ کیا ہے، کون سا ہے۔ بے جا لاڈ پیار، پھر خوبصورت ذہانت، کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے محبت کے، جو اللہ نے اس کے دل میں نہیں رکھی تھی۔ اور اس معاملے میں ٹھیک دونوں ہی رشتوں کے کنگلے تھے، مگر سمیہ رمضان کی ایک
मगर स्मिया रमज़ान की एक मुंह बोली बहन थी, जिसकी एक बेटी वो अडॉप्ट कर चुकी थी। मगर इसके अच्छे फ्यूचर के लिए वो दोबारा अपने माँ बाप के पास अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी। और सामने तो था इनका बंगला, फासला ही कितना था। और इसकी एक वजह अर्श नोरेज़ का इसके साथ सर्द रवैया भी था। इसकी पसंदीदगी का सबको मालूम था, सिवाय अर्श के, गैर के। और इसे पता होता भी तो वो और भी ज़्यादा उतराता, क्योंकि तवज्जो हासिल करने का इसे जैसे बुखार था। माँ तो बर्दाश्त कर लेती, मगर कोई और कैसे बर्दाश्त करेगा ये नाज बर्दारियाँ। और वो तो इन लड़कियों का बिगड़ा हुआ था, जिनके नज़दीक इज़्ज़त एक खेल जैसी है। अर्श नोरेज़ जहानत के साथ साथ आने किरदार का पक्का था, मगर वो हसन के साथ परफेक्शनिस्ट का भी पुजारी था। इसके नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ दौलत, शोहरत, नाम और हुस्न था। वो दोस्तों में मकबूल था और लड़कियों में मकबूल तरीन था। और इसकी वजह से ये तकब्बुर इसके सर चढ़ कर बोलता था, मगर वो सबके दिलों पे पैर रख कर गुजर जाता। मौसम बहुत ख़राब लग रहा था। दी और सर का लेक्चर ही ख़त्म नहीं हो रहा था। लिसन महीन मलक जी सर, वो खड़ी हुई थी। आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, आप तवज्जो नहीं दे रही थी। सर महीन कहना चाह रही है कि बारिश होने वाली है। तो मिस हदीबा, सर हमें थोड़ा दूर जाना होता है, इसलिए माजरत के साथ हमें छुट्टी चाहिए थी। हदीबा ने बात मुकम्मल की थी, क्योंकि वो जानती थी महीन आगे नहीं बोल पाएगी। ठीक है, क्लास बंक करते हैं आज। आप सब स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर से छुट्टी है। एंजॉय टू द रेन विद फ्रेंड्स कंपनी। वो दोनों आप भी बाहर ही निकली थी कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। वो तकरीबन भागती हुई मेन रोड पर निकली थी, मगर इस वक्त कोई रिक्शा टैक्सी नज़र नहीं आ रहे थे। हदीबा इब्राहिम अपनी फाइल का छटा बनाए खड़ी थी, मगर महीन इधर उधर निगाहें दौड़ा रही थी। जब एक ग्रे वेसल की लाइट्स इन पर पड़ी महसूस हुई थी। हादी लापरवाही सी खड़ी थी। झटका इसे तब लगा जब वेसल से कोई बाहर आया था। हादी पे छतरी लहराता वो शख्स इसे नहायत अजीब लगा था। आप क्या पागल हैं? वो 2 कदम दूर हटी थी। नहीं, मैं पागल तो नहीं हूँ, मगर आज लगता है हो जाऊँगा। ये दहलाया चेहरा किसी फूल से कम नहीं लग रहा, और फूल पे पड़ती बारिश के ये कतरे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ऐसे में माही चलो यहाँ से। मुझे वाकई आदमी पागल लग रहा है, बल्कि छिछोरा भी। माही मतलब आपका नाम माही है? तो आपका नाम क्या है? ओह शट अप। अब चलो, मैं ही रख देता हूँ, पिंक रोज़ी। मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया, आपका। माही का हाथ सख्ती से पकड़ती दूर जा खड़ी हुई, जैसे पहली नज़र के प्यार पे भरोसा ही नहीं था। वो पहली नज़र में ही इसके साथ रोड पे भीग रहा था। इसे इल्म ही ना हो सका कि वो क्या कर रहा है। कितना हसीन और दिलकश चेहरा है, नज़र नहीं हटा पा रहा हूँ। वो खुद कलामी करता आगे बढ़ा था। किस नंबर 3? आप गाड़ी में बैठ रही हैं या ज़बरदस्ती बिठाऊं? आप होते कौन हैं इस तरह फ्री होने वाले हमारे साथ? आओ माही, इस साइको के साथ मुझे मज़ीद बारिश में भीगने का शौक नहीं है। अर्श नोरेज़ को पहली बार किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। वो बुखला गया था। वो आगे बढ़ने लगा था, मगर हदीबा घनी रिक्शे में बैठकर जा चुकी थी। अर्श ने भी कहा हार मानी थी। इसके घर तक छोड़ने का काम इसने ज़रूर किया था। वो वापसी पर अपने घर की राह लेता, फिर कुछ सोचने